اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں اپنے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق کچھ ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین اور سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں اور والدہ ماجدہ جناب حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور آپ کے پاس صحابہ موجود تھے اور آپ سے لوگ مختلف قسم کے سوال کر رہے تھے اور آپ جواب دے رہے تھے، اور آپ سے یہ کہنے لگے ایک صحابی کہ آپ یہ بتائیے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ آپ کس لیے کہتے ہیں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی تھے، پیغمبر تھے، تو باقی سب امام ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے مولا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ ذرا وہ سامنے جو قرآن مجید ہے وہ اٹھا کر لاؤ، اور وہ قرآن مجید اٹھا کر لایا۔ آپ نے کہا اس کو کھولو، اس نے قرآن مجید کھولا۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا سورۃ بقرہ ہے۔ اچھا بند کر دو اس کو۔ پھر آپ نے کہا اچھا اب پھر کھولو۔ پھر کھولا، اس نے پھر قرآن کی آیت کا نام بتایا، سورۃ مزمل ہے۔ کہا پھر بند کر دو۔ پھر آپ نے اس طرح سے 3-4 دفعہ اس سے قرآن بند کروایا، اور پھر آخر تک جب وہ قرآن کھول چکا اور ہر سورت کا بتا چکا، آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے بتا، یہ جو تو نے سورۃ بقرہ پڑھی اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ، سورہ مزمل، اور آخر میں تو نے قل اعوذ برب الناس، سورۃ کوثر تک پڑھا، یہ مجھے بتا کیا یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں؟ اس نے کہا یہ سب قرآن ہی تو ہے ابن رسول اللہ، بالکل یہ سب قرآن ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اگر ہم آیتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی سجاد ہے، کوئی باقر ہے، اور کوئی جعفر صادق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا کا اسم گرامی تو جعفر ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل ہے۔ آپ کے لقب صادق، صابر، فاضل، طاہر ہیں، اور میرے مولا کو جو یہ لقب ملا ہے جناب حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو صادق کا، تو یہ لقب میرے مولا کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ جعفر بن محمد کو لقب صادق دینا، اور یہ آپ نے کہا تھا کہ اہل آسمان میں سب آپ کو صادق کے نام سے لقب سے جانتے ہیں اور آپ کو صادق لقب ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں جعفر نامی ایک شیریں نہر ہے، اور اس کی مناسبت سے بھی آپ کا نام جعفر رکھا گیا اور آپ کو لقب دیا گیا، کیونکہ آپ کا فیض عام نہر
جاری کی ایسے تھا جیسے نہر جاری کا فیض عام سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور وہی میرے مولا کا عالم تھا، کیونکہ میرے مولا نے جو علم لوگوں کو دیا ہے، دنیا میں پھیلایا ہے، وہ علم اور کسی امام اپنے وقت کے جو بھی ان کا دور تھا اس میں پھیلا نہیں سکے تھے۔ میرے مولا کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت عبد الملک بن مروان بادشاہ تھا، پھر ولید، پھر سلمان، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر یزید بن عبد الملک، ہشام، ولید بن یزید، اور اس طرح سے پھر یہ بنی امیہ کے بعد بنی عباس آ گئے تھے۔ اور بنی عباس جو تھے یہ ظاہری تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم ان کی محبت میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہی اہل بیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور ان کا سب سے ظالم بادشاہ جو صفا تھا، اور پھر اس کا بیٹا منصور دمانقی جو تھا، وہ تو انتہائی ظالم تھا، اور اس نے اپنی حکومت کے 2 سال گزرنے کے بعد میرے مولا کے ساتھ بہت ظلم کیے، اور اس کے ظلم کرنے کے جب یہ اپنے وقت گزار رہا تھا، اس وقت میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ تو اپنی حکومت کو اس وقت طاقت دے رہا تھا، اور میرے مولا اس وقت دین کی تعلیم کر رہے تھے، اور آپ ساری دنیا کو علم دے رہے تھے۔ اور میرے مولا نے مدینے میں وہ یونیورسٹی قائم کی تھی، کیونکہ یہ اس سے پہلے جناب حضرت محمد باقر علیہ السلام اور پھر امام جعفر صادق نے اس کو بہت زیادہ تقویت دی، یعنی اس علوم کو پھیلانے میں۔ جناب باقر پہلے تعلیم دیتے تھے، اور پھر جناب جعفر صادق نے علم دینا شروع کیا تھا، اور آپ نے اس قدر اس تعلیم کو عام کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں، کسی اسکول میں، یونیورسٹی میں، اور آگے پی ایچ ڈی کرنے جائیں تو ہر ایک کسی بھی سبجیکٹ کا ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے جو وہ اس کو پڑھاتا ہے، یعنی کوئی کیمسٹری کا ہے، کوئی فزکس کا ہے، کوئی میتھ کا ہے، کوئی جغرافی کا ہے، کوئی مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی یونیورسٹی تھی کہ جس میں ہر عمر کے شاگرد تھے، کوئی 70 سال کا بھی تھا، کوئی 90 سال کے بھی تھا، کوئی جوان بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر زبان کے لوگ تھے آپ کے پاس، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر زبان کے لوگ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور ہر ملک سے، ہر شہر سے۔ اور ظاہر ہے جب آپ کسی کی زبان نہ جانتے ہوں تو اسے پڑھا نہیں سکتے، لیکن میرے مولا تو امام تھے، آپ سب کی زبان جانتے تھے، اور آپ نے سب کو پڑھایا، اور ایسا پڑھایا کہ جو آج تک ان کے شاگرد دنیا میں مشہور ہیں، جیسے کہ جابر بن حیان، جو کہ طبیات کے بہت بڑے ماسٹر بن چکے تھے، اور آج تک یورپ میں تو یہ بہت مشہور ہیں اور جبر کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی طرح سے جناب حضرت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ ظاہر پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اور ان سے ایک دفعہ جناب امام جعفر صادق نے سوال کیا کہ اے ابو حنیفہ، یہ بتاؤ کہ خداوند عالم نے آنکھوں میں نمکینی کیوں رکھی ہے؟ یعنی ہماری آنکھیں جو ہوتی ہیں، جو آنسو بہتے ہیں، ان میں نمک ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ یہ کانوں میں تلخی، کڑواپن کیوں ہوتا ہے، اور یہ ناک کے نتنوں میں رطوبت کیوں ہوتی ہے، اور یہ لبوں میں شیرینی کیوں ہوتی ہے؟ جناب ابو حنیفہ نے بہت دیر تک سوچا، اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت مجھے اس کا علم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھ سے سنو، آنکھیں چربی کا ڈھیلا ہیں، اگر ان میں نمکینیت نہ ہوتی تو یہ پگھل جاتی۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی سائنس ہے، کتنی بڑی ڈاکٹر کا ایک تجزیہ نگار کس طریقے سے کر سکتا ہے۔ میرے مولا کے پاس کتنا علم تھا کہ آپ نے بغیر کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، لیکن یہ علم لدنی کے مالک ہیں،
آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری آنکھ کا جو سفید ڈھیلا ہے یہ چربی کا بنا ہوا ہے، اگر اس میں نمک نہ ہو تو یہ پگھل جائے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اس وجہ سے اس میں شریعت اور نمکینی نہ ہوتی تو یہ پگھل جاتی، اور کانوں میں تلخی اس لیے ہے کہ کیڑے مکوڑے نہ گھس جائیں، اور ناک میں رطوبت اس لیے ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں سہولت ہو، اور ہمیں خوشبو، اور ناک میں ہمیں یہ جو رطوبت ہے اس لیے کہ ایک تو سانس کی آمد و رفت میں سہولت ہو، دوسرا ہمیں خوشبو اور بدبو کا پتہ چل جائے، اور لبوں میں شرینے اس لیے کہ کھانے پینے میں لذت آ جائے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ سے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا ایمان ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بتائیے ابن رسول اللہ۔ آپ نے کہا کہ وہی تو کلمہ ہے جو تم دن رات پڑھا کرتے ہو۔ سنو، لا الہ کفر ہے اور الا اللہ ایمان ہے۔ اور پھر آپ نے اس طرح بہت سارے ان سے سوال کیے، اور ایک سوال مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی جو اچھے برے کی پہچان رکھے، جو دوست دشمن میں تمیز کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کہا کہ جو اچھے بروں کی پہچان ہو اور جو دوست دشمن کی تمیز کر سکے، بس یہ عقل مندی کی نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن رسول اللہ، میں تو یہی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صفت اور تمیز تو جانوروں میں بھی ہے، وہ بھی پیار کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، یعنی اچھے برے کو جانتے ہیں، اگر کوئی ان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، یعنی اچھے برے کو وہ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو 2 نیکیوں اور 2 برائیوں میں یہ امتیاز کر سکے کہ کون سی نیکی ترجیح دینے کے قابل ہے، اور وہ 2 برائیوں میں بھی کہ کون سی برائی کم اور کون سی برائی زیادہ ہے۔ اور جناب امام ابو حنیفہ ہمیشہ ہر ایک کے سامنے آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ نعمان کو جو علم ملا ہے وہ 2 سال جو میں نے شاگردی کی ہے جناب امام جعفر صادق کی، اس کی بدولت ہے، اور آپ ہمیشہ اس بات کی تعریف کرتے تھے۔ اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نصیحت تھی، اور آپ کہا کرتے تھے کہ توبہ میں تاخیر نفس کا دھوکہ ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قلت کو کثرت سمجھنا چاہیے: ایک آگ، ایک دشمنی، اور ایک فقیری، ایک مرض۔ اور کسی کے ساتھ 20 دن رہنا عزیز داری کے مترادف ہے، یعنی جو آپ چیزیں بتاتے تھے ان میں یہ چیزیں آپ کہتے تھے کہ ان کا دھیان رکھنا چاہیے، اور جو تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے تم بھی اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں ذلیل سمجھے اس سے خودداری برتو، یعنی کہ اگر کوئی تمہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو یہ تم بھی پھر اس کی عزت مت کرو۔ اور جو شخص بے وقوفوں سے راہ و رسم رکھے گا وہ ذلیل ہوگا، اور جو علماء کی صحبت حاصل کرے گا وہ عزت پائے گا۔ دیکھیں، آپ کی ہر بات میں ایک رمز ہے۔ جو میرے مولا کا فرمان سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور واقعی میرے مولا کی ہر بات میں ایک ایسی کرامت ہے۔ میرے مولا نے بہت سی تصانیف ہیں آپ کی، کیونکہ آپ نے بے شمار کتابیں اور رسالے مقالات سے دنیا والوں کو فیض یاب فرمایا ہے۔ آپ چونکہ علوم میں غیر محدود تھے، آپ کی کتابیں ہر علم میں ملتی ہیں۔ آپ نے علم دین، علم کیمیا، علم رز، علم فال، علم فلسفہ، علم طبیعت، علم حیت، علم منطق، علم طب، علم سمیات، علم تشریع الاجسام و افعال الاعضاء، اور پھر میرے مولا نے اپنے شاگردوں کو بھی اتنی ہی تعلیم دی ہے کہ انہوں نے آگے
دنیا کو فیض یاب کیا ہے علم سے۔ آپ کی کتاب جفر الجامعہ بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ جناب ابو حنیفہ ہیں اور جناب جابر ابن حیان ہیں، کہ جن کے لیے جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ جابر صوفی کا لقب بھی ان کو دیا گیا تھا، اور وہ علم باطن سے بھی ذوق رکھتے تھے، اور انہوں نے بھی کئی کتابیں کی ہیں، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کے 500 رسالوں کو جمع کیا تھا، اور امام جعفر صادق کے مقالات علم کیمیا اور علم جفر و فعال جو تھے وہ بھی انہوں نے جمع کیے، اور ان کا بہت امام ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی ان کے متعلق ضرور میں کہوں گی، کیونکہ مجھے بھی یہ بہت پسند ہے۔ میرے مولا نے علم جفر کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں، اس کے ساتھ آپ نے علم قرآن، علم نجوم، علم منطق تھے، یعنی کہ آپ پرندوں کی زبان تک جانتے تھے انسان کے علاوہ، اور میرے مولا کے ہاتھ میں جو اعجاز ابراہیمی تھا، اور وہ میں اس لیے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ میرے مولا کے اور اتنے معجزات ہیں کہ آپ کے لیے تو ایک اشرا ہو جائے تو بھی کم ہے۔ ہر امام نے معجزے دکھائے ہیں، اور لیکن آپ جیسے جانتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے مولا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تو نسل ذریت ابراہیم میں سے ہیں، نسل ابراہیم میں سے ہیں، تو جناب ابراہیم نے جو 4 جانوروں کو زندہ کیا تھا، آپ زندہ کر سکتے ہیں؟ اب میں نہیں جانتی کہ وہ کس مقصد سے یہ سوال اس نے کیا تھا۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 جانوروں کو زندہ کیا تھا، یہ بتائیں کہ وہ ہم جنس تھے یا مختلف جنس کے تھے؟ حضرت نے بہت تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، حضرت ابراہیم نے زندہ کیا تھا۔ یہ فرما کر آپ نے کہا کہ تو مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، اور میرے جد پر تجھے نعوذ باللہ یقین نہیں۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ یہ فرما کر آپ نے آواز مور کو دی، مور آ گیا۔ غراب کو آواز دی، وہ آ گیا۔ باز کو کہا، باز یہاں آ، کبوتر یہاں آ، طاؤس یہاں آؤ۔ یہ تمام پرندے حضرت کے پاس آ گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کو خوب پیس ڈالو۔ اس کے بعد آپ نے سر ہاتھ میں لے کر رکھ دیے، اور جب ان کے گوشت کو انہوں نے پیس ڈالا تو اس کے بعد آپ نے طاؤس یعنی مور کا سر ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہی آپ نے آواز دی تو وہ جو گوشت مکس ہوا تھا ایک دوسرے کے اندر، اس میں سے مور کا گوشت جو تھا وہ اڑا اور اس سر کے ساتھ آ کے لگا، اور تھوڑی دیر میں پھر وہ پرندہ مکمل ہو گیا۔ اور یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، اور اسی طرح پھر غراب، اور اسی طرح کبوتر کا اور باز کے بھی۔ تو میرے مولا نے، آپ نے حضرت ابراہیم کا وہ معجزہ جس کو دیکھنے کے لیے وہ شخص یا آزمانے کے لیے آیا تھا، اور وہ شخص اتنا خوش ہوا، کہا مولا آپ مولا ہیں۔ اور اس دور میں جب میرے مولا رہ رہے تھے، اس وقت یہ منصور عباسی یعنی کہ منصور دوانقی بھی کہتے ہیں، اور دوانقی اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ کنجوس بہت تھا، ایک ایک پیسے پہ اس کی جان نکلتی تھی، حالانکہ اتنی بڑی حکومت کا یہ سربراہ تھا، لیکن اسے سادات سے بہت دشمنی تھی۔ اس نے یہ بنی امیہ سے بھی زیادہ سادات کا دشمن ثابت ہوا، اور اس کے زمانے میں تو سادات پر وہ تباہی آئی کہ اس سے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے مظالم اتنے ہیں، اس نے ہزارہ سیدوں کو اس ظالم نے قتل کرایا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ جو دیواریں بنائی جائیں ان میں وہ جو گارا لگایا جاتا تھا وہ سیدوں کے خون سے تیار کیا جائے، اور بہت سے بے گناہوں کو تو اس نے زندہ دیواروں میں چنوا دیا تھا۔
بہت سو کو اس نے بنیادوں میں دبا دیا تھا، قید خانوں میں سڑا سڑا کر مار دیا تھا۔ اس قدر یہ اسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سادات میں سے ہے تو بہت ظلم کرتا تھا، اور خصوصاً حسنی سادات پر تو اس نے بہت ہی ظلم کیا ہے۔ یہ سادات ان دنوں اس نے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی تھی، بہت بے کسی اور مصیبت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان میں ہی جناب حسن کے جو بیٹے ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ان کے پوتے جناب عبداللہ محض، یہ ایک بہت نیک دل اور جوشیلے سید تھے، اور انہوں نے چاہا کہ سادات کو عباسیوں کے ظلم سے چھڑائیں، تو وہ اس کام کے لیے نکلنے لگے۔ تو امام جعفر صادق نے روکا کہ آپ نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک محمد نفس زکیہ ہے، دوسرے ابراہیم، میں انہیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، لیکن مجھ سے اب یہ سادات کا ظلم جو یہ کر رہا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اور آپ بہت بے چین تھے۔ یہ انتہائی خوبصورت تھے، بے مثل و بے نظیر اور بہادر تھے، ان کی بہادری تمام عرب میں مشہور تھی۔ اور پھر اس نے ان کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور ان کے بیٹے روپوش ہو گئے تھے، لیکن پھر اس نے محمد نفس زکیہ اور ابنی کو بھی شہید کروایا، اور ان کا سر جو تھا ان کے پاس قید خانے میں بھیج دیا تھا۔ اور یہ جس قید خانے میں یہ سادات کو قید کرتا تھا، وہاں پر کھانا بہت کم دیتا تھا، اور بالکل بند قید خانہ ہوتا تھا جہاں پر یہ سادات کو رکھتا تھا، اور وہاں کی گرمی اور مصیبت سے چند ہی روز میں سادات مرنے لگ جاتے تھے۔ تو اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ جو مر جاتا ہے اس کو وہیں پڑا رہنے دے، اس کا کوئی جنازہ نہیں ہوگا، وہ وہیں مرتے اور سڑتے رہے۔ اس سے وہاں کی فضا اور زیادہ گندی ہو گئی تھی، اور پھر ایسی وبا پھیلی اس جگہ کہ ہر روز 2-4 مرنے لگے۔ یہ اس کے ظلموں کی ایک انتہا تھی، مال دنیا کی طمع تھی، حکومت کی حرص نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا کہ اسے نیک و بد کی تمیز ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اور میرے مولا اس وقت بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ آپ شب و روز تلاوت کام، آپ کا کلام پاک سے کام رہتا تھا، آپ ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، اور آپ سادات کے اوپر جو ظلم ہوتے تھے ان سے آپ کو بہت تکلیف تھی۔ آپ کو جناب عبداللہ محض کی بہت تکلیف تھی، آپ چاہتے تھے کہ اپنی چچا کی خیریت کے لیے جائیں، لیکن جانے نہیں دیا جاتا تھا، اور بار بار وہ یہ پوچھتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے جو پیشوا ہے سادات کا، جو سب سے بڑے ہیں امام جعفر صادق، ان کا کیا حال ہے۔ اور ایک دفعہ جب وہ حج پر آیا تو حج سے فراغت پا کر ایک شخص نے اس سے کہا کہ امام جعفر صادق تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے اکساتے ہیں۔ اس نے امام علیہ السلام کو بلا کر ان سے کہا مجھے معلوم ہے آپ میری حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے ایسا بالکل نہیں کیا، تو اس شخص کو میرے سامنے طلب کر جس نے تجھے یہ بات کی ہے۔ اور جب وہ شخص کو بلایا اور کہا کہ تو قسم کھا، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم۔ آپ نے کہا اس طرح نہیں، جس طرح میں کہوں اس طرح قسم کھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے یہ کہہ کر قسم کھا، بریت من حول اللہ، میں خدا کی قوت و طاقت سے دور ہٹ کر اپنے بھروسے پر قسم کھاتا ہوں۔ اس نے پہلے تو ہلکا سا انکار کیا، پھر قسم کھا گیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اسی جگہ گرا اور ہلاک ہو گیا۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس دور میں جب کہ اتنے مظالم ہو رہے تھے، اس وقت کا یہ ایسا دور تھا، اور میرے مولا اس وقت میں بھی علم کی تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو
अच्छाइयों के रास्ते पर लेके जा रहे थे और आप परेशान थे कि सादात के साथ कैसा ये सलूक हो रहा है। मंसूर वापस गया हज से, तो उसने ये देखा कि लोग इमाम की बहुत इज्जत करते हैं और बस उसके दिल में अब इमाम के लिए एक दुश्मनी सी पैदा हो गई। और फिर उसने कहा कि एक दिन वो मदीने में था, तब उसने इमाम की ये देखी कि लोग इज्जत कर रहे हैं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई अबा को प्यार कर रहा है, छूने की कोशिश करता है, मौला को सलाम कर रहे हैं, मौला के गिर्द एक घेरे की सूरत में है। तो ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हुई और जब वो वापस गया और अपने महल कसर हमरा में बैठा था, और जिस दिन इस महल शूम में बैठता था, इस मनहूस महल में बैठता था जिसे वो कसर हमरा कहता था, तो इस दिन को लोग यौम ज़िबा कहते थे, क्योंकि इस कसर में सिर्फ वो कत्ल करता था, सज़ा देने के लिए बैठता था। और इन्हीं दिनों में इसने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को मदीने से यहाँ बुलवाया हुआ था। और जब मौला वहाँ पहुँचे तो रात हो गई थी, और जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो इसने रबी हाजिब को बुलाया और कहने लगा, तुम अपनी क़ुर्ब मंज़िलत को मेरे नज़दीक समझते हो और मैंने तुम्हें अपना महरम रास बनाया है। यानी कि कौन कहता है? मंसूर। मंसूर कहने लगा उस हाजिब को, रबी को, कि मैं तुम्हें सबसे नज़दीक अपने आप को मैं तुम समझता हूँ और अपना हर राज तुम्हें मैं कहता हूँ। उसने कहा, बेशक आप मुझे बहुत अजीज़ समझते हैं। तो फिर कहने लगा कि अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त जाओ और जाकर तुम इमाम जाफ़र सादिक जो मदीने से आए हुए हैं उन्हें बुला कर लाओ और उन्हें देखना, ये कुछ भी कहें उनकी बात को ना सुनना, देर मत करना, जिस हाल में भी वो बैठे हों फ़ौरन ले आना। और रबी कहता है कि मैं जब बाहर निकला तो मैंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि आज हज़रत को मंसूर के पास ले आता तो हूँ, ले आऊँगा, लेकिन इस शख्स को आज बहुत गुस्सा है और आज इस महल में बैठा है और जिसमें वो ज़िबा करता है लोगों को, तो ये तो उन्हें हलाक कर देगा और मेरी नस्ल को अगर मैं नहीं लेकर आया तो मेरी नस्ल को तबाह और मेरा मालो दौलत मुझसे ले लेगा। चलो बेहतर ये है कि मैं, आखिरत किसने देखी है, मैं इमाम को जाके ले आता हूँ। और रबी ये तमाम बात अपने दिल में सोचता चला जा रहा है कि मैं इमाम को ले आता हूँ, और ये तमाम बातें करता हुआ वो घर पहुँचा इमाम के। लेकिन घर जाने से पहले रास्ते हमरा में बैठा है, तो वो तो मारने के लिए मुझे बुला रहा है। इसने कहा, मैं इतनी इजाज़त नहीं दे सकता और ना मुझे इजाज़त है। इस वक्त मेरे मौला की उम्र 60-65 साल तो आपकी हो चुकी थी। आप उसी पहरन में और सर और पाँव नंगे वो घर से बाहर आपको ले आया। ये देखें आले मोहम्मद के साथ कैसे सलूक हुए हैं। और जब कुछ रास्ता तय किया तो आप पर कमज़ोरी हुई। वो खुद सवारी पर सवार था और मेरे मौला जिनके पैरों में नालैन भी नहीं थी, वो इसके पीछे पीछे चल रहे थे। और उसका वो कहता है शख्स कि मैंने देखा कि अब आपसे चला नहीं जा रहा, तो मुझे कुछ रहम आया और मैंने कहा, मेरी सवारी पर बैठ जाएं। और जब मैं खलीफा के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने सुना कि वो कह रहा था कि देर हो गई है, अभी तक नहीं आया। और जब इमाम पर इसकी निगाह पड़ी और उन्हें इस हालत में देखा तो रबी कहता है कि मेरा बेटा साथ था, और मैंने जब इमाम को इस हाल में देखा कि इमाम नंगे पैर हैं, सर पर अमामा नहीं है, अबा नहीं है, कबा नहीं है, मेरे इमाम इस हालत में है, क्योंकि मुझे इमाम से बहुत खलूस था, मोहब्बत थी और इनको इमाम ज़माना में समझता था। और जब मैं एकदम
अचानक आपकी तरफ बढ़ा। तो जनाब इमाम जाफर सादिक ने रबी को देख के कहा, मैं जानता हूँ तू मुझसे मोहब्बत करता है। अच्छा, तू इतनी मोहलत दे कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ और अपने परवरदिगार से मुनाजात कर लूँ। तो वो कहता है कि मैं इतना मौला से ये हालत देख के मौला की बेकरार हुआ था कि मैंने कहा, मौला आप पढ़ें नमाज, क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी कत्ल कर देगा, अगर मंसूर तो कर दे, मौला आप नमाज पढ़ें। तो और वो कहते हैं कि मेरे मौला ने नमाज पढ़ी, और जब हम मंसूर के पास पहुंचे तो वो तैशो गज़ब की हालत में था। मेरे मौला ने इत्मीनान से 2 रकत नमाज पढ़ी और इत्मीनान से अपने रब से बातें की। रबी नज़दीक आया, कहा, मंसूर बहुत गुस्से में है। और रबी ने आपका हाथ पकड़ा और कहा, मौला मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐवान क़स्र में दाखिल हुआ। आप जब ऐवान क़स्र में दाखिल होने लगे तो आपने वहाँ पे भी दुआ पढ़ी। और जब वक्त के इमाम को लेकर क़स्र के अंदर ले गया और जब मंसूर लईन की निगाह आप पर पड़ी तो गुस्से में कहने लगा, ए जाफिर, तुम औलादे अब्बास पर अपना हसद बगावत कम नहीं करोगे और इनके मुल्क को ख़राब व तबाह करने की जितनी कोशिश करते हो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। हज़रत ने फरमाया, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। हमने तो बनी उमैया के ज़माने में भी कभी कोई ऐसी बात नहीं की, और ना अब हम अहले बैत ने कोई ऐसी बातें की, और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? उसने कहा कि बस आप से हमारी रिश्तेदारी है। और वो एक गद्दे पर बैठ गया। और रबी कहते हैं कि वो जब इस गद्दे पर बैठा हुआ था और उसने तकिए का सहारा लिया हुआ था, वो जब किसी को कत्ल करता था वो इसी गद्दे पर बैठता था और इसी तरह तकिए का सहारा लेता था, क्योंकि तकिए के नीचे इसने तलवार छुपाई होती थी। और कहने लगा, तुम झूठ बोलते हो। इसने अपना हाथ मसनद के नीचे किया और इसमें से बहुत से खतूत निकाले और आपके पास फेंक दिए और कहने लगे, ये तुम्हारे खतूत हैं जो अहले ईरान को तुमने लिखे हैं कि वो मेरी बैत तोड़कर तुम्हारी बैत कर लें। आपने फरमाया, खुदा की कसम, ये झूठ है, ये इख्तरा है। मैंने ये ख़त नहीं लिखे हैं, ना मेरा ऐसा इरादा है, और ना मैंने में जवानी में ये इरादे किए। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं किस तरह ये इरादा कर सकता हूँ? आपने कहा, मेरी मौत तो करीब आ चुकी है। और मेरे मौला जितना इसको समझाते थे उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, और इसने तकिए के नीचे से एक बालिश्त बराबर तलवार न्याम से निकाली। रबी कहता कि मैंने देखा कि मंसूर ने तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं कांप गया और मुझे यकीन हो गया कि वो हजरत को कत्ल कर देगा। फिर इसने तलवार न्याम में दाखिल कर ली और कहने लगा, नहीं, मुझे यकीन है कि तुम फितना बर्पा कर रहे हो। हसूर ने फरमाया कि खुदा की कसम, मैंने ये ख़त नहीं लिखे और मेरी तहरीर और मोहर भी इन पे नहीं है और मुझ पर ये झूठ है। बस मंसूर ने फिर हाथ बराबर तलवार न्याम से बाहर निकाली, यानी पहले एक बालिश निकाली थी, अब एक हाथ के बराबर तलवार न्याम से बाहर निकाली। रबी कहते हैं कि इस वक्त मैंने इरादा किया कि अगर इसने मुझे हजरत के कत्ल का हुक्म दिया तो मैं तलवार हाथ में लेकर खुद मंसूर को आज कत्ल कर दूंगा, अगरचे ये चीज़ मेरी और मेरी औलाद के लिए हलाकत का बाइस होगी। और मैंने दिल ही दिल में तौबा की कि मैं हजरत के मुतल्लिक जो पहले सोचता था, और मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अगर आज इसने इमाम को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया तो आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और मंसूर ने फिर थोड़ी देर में जब मौला ने कहा कि नहीं, मैंने कोई ख़त नहीं लिखे और मेरी मोहर इस पर नहीं है, तो इसने सारी तलवार न्याम से निकाल ली
میرے مولا اس کے پاس کھڑے تھے اور شہادت کے منتظر تھے، اور بس یہ کہہ رہے تھے کہ تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں نے یہ خط نہیں لکھے۔ اس نے جب یہ بات کر رہا تھا تو اس نے ایک لہجہ اپنا سر نیچے کیا اور کہنے لگا، ہاں ہاں آپ نے سچ کہا ہے۔ اور پھر ایک دم کہتا ہے، اے ربی عطر کی ڈبیا لے آؤ جو میرے لیے مخصوص ہے۔ جب میں لے آیا تو حضرت کو اس نے اپنے قریب بلایا، اپنی مسند پر بٹھایا اور اس خوشبو سے آپ کی ریش مقدس کو معطر کیا اور کہنے لگا، میرا سب سے عمدہ گھوڑا لے کر آؤ ربی، اور جعفر صادق کو اس پر سوار کرو، اور انہیں 10,000 درہم بھی دینا، اور ان کے گھر تک ساتھ جا کر انہیں چھوڑ کر آؤ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب تک میرے پاس رہیں گے انتہائی عزت، حرمت اور کرامت کے ساتھ رہیں گے، اور پھر آپ چاہیں تو اپنے جد بزرگوار کے مدینے کی طرف واپس ہو جائیں، یعنی آپ واپس مدینہ چلے جائیں۔ ربی کہتا ہے کہ میں دل میں اتنا خوش تھا کہ میرے امام بچ گئے، اور مجھے تعجب بھی بہت تھا اس سے کہ منصور کا پہلے آپ کے متعلق کیا ارادہ تھا اور آخر میں اس نے یہ کیا عمل کیا۔ جب میں قصر کے صحن میں پہنچا تو عرض کیا ہے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حق میں اس نے جو یہ سلوک کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دعا کا اثر ہے جو آپ نے نماز کے بعد پڑھی تھی، اور دوسری وہ دعا جو ایوان کے اندر داخل ہوتے وقت آپ نے پڑھی تھی۔ حضرت نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، پہلی دعا تو دعائے کرب و شدائد ہے، اور دوسری وہ دعا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن پڑھی تھی۔ اور پھر کہنے لگے، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ منصور پریشان ہوگا تو یہ مال جو اس نے اس وقت مجھے دیا ہے میں تجھے دے دیتا، لیکن ہاں ربی، مدینے میں جو میرا کھیت ہے کہ اس سے پہلے تو مجھے اس کھیت کے 10,000 درہم مجھے دیتا تھا اور میں نے تجھے نہیں دیا تھا، آج میں اتنا خوش ہوں کہ تو نے میرے لیے، میں جانتا ہوں تو نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ اگر امام کے لیے اس نے تلوار اٹھائی تو آج میں اسے قتل کر دوں گا، تو نے ہمارے لیے اچھائی سوچی ہے، تو وہ کھیت جو تو مجھے 10,000 درہم میں مجھ سے خریدنا چاہتا تھا وہ میں تجھے بخشتا۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، مجھے آپ ضرور وہ کھیت تو دیں گے، لیکن مجھے وہ دعائیں تعلیم کیجیے۔ میری خواہش تو اب وہ کھیت نہیں ہے، یہ ہے کہ مجھے وہ دعائیں آپ بتا دیں، میں اب دوسری کوئی چیز نہیں چاہتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ربی، ہم اہل بیت رسالت ہیں، جو عطا و بخشش کسی پر کرتے ہیں وہ دوبارہ نہیں لیتے، وہ کھیت تو اب تیرا ہے اور وہ دعائیں میں تجھے تعلیم کر دوں گا۔ اور جب میں حضرت کے ساتھ آپ کے دولت قطع پر پہنچا تو آپ نے وہ دعائیں پڑھیں اور میں نے لکھ لی، اور پھر آپ نے مجھے اس کھیت کا بھی وہ قبالہ لکھ کر دیا اور کہا کہ آج سے یہ کھیت بھی تمہارا ہے۔ اور آپ ربی کہتے ہیں کہ فرزند رسول، جب آپ کو منصور کے پاس لے آئے اور آپ نماز و دعا میں مشغول ہوئے اور منصور غصے میں تھا اور آپ کے حاضر کرنے میں تاکید بار بار کر رہا تھا، تو مجھے آپ میں کسی قسم کا خوف و اضطراب نظر نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ سنو ربی، جس کے دل میں جلالت و عظمت و الہی جلوہ کر ہو، مخلوق کی شان و شوکت و دبدبہ اس کی نظر میں نہیں ہوتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بندوں سے نہیں ڈرتا۔ اور ربی کہتا ہے کہ جب میں امام کو ان کے گھر چھوڑ کر جب میں منصور کے پاس پلٹ کر کیا اور تنہائی ہوئی، تو میں، چونکہ ربی کہتے ہیں کہ یہ منصور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھ سے ہر راز کی بات کہہ دیتا تھا، تو میں نے اس سے ہی پوچھا کہ اے امیر، گزشتہ رات میں نے عجیب و غریب چیزیں آپ سے دیکھی ہیں، آپ نے اتنے غصے میں
جعفر بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے بلایا، اور اتنے غصے میں آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جیسے کہ کل رات میں نے آپ کو دیکھا۔ اور پھر آپ نے وہ تلوار بھی تکیے کے نیچے رکھی تھی جس سے آپ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بالش تلوار نکالی، پھر ہاتھ کے برابر تلوار نکالی، یعنی آپ نے تلوار کو نکالنے کے لیے بھی 3 عمل کیے۔ پہلے بالش برابر تلوار نکالی، پھر آپ نے ایک ہاتھ کے برابر، اور پھر پوری تلوار نکالی، اور آپ بار بار تلوار نکالتے تھے اور اندر نیام میں ڈال لیتے تھے۔ اس کے کیا وجہ تھی؟ اور پھر آپ نے کمال کر دیا کہ آپ نے امام جعفر صادق کو اپنے پاس بٹھایا، پھر اپنے مخصوص ٹھپیا سے انہیں عطر لگایا، اور اتنی عزت و کرام دی، رقم دی، اور مجھے کہا کہ میں انہیں گھر تک چھوڑ کے آؤں، سواری دی، اور اب پھر آپ نے یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ واپس مدینہ چلے جائیں۔ تو کہنے لگا، اے ربی، میں تم سے کوئی راز کی بات نہیں چھپاتا، اس راز کو بھی تم چھپا کر رکھنا اور کسی سے نہ کہنا، تاکہ یہ اولاد فاطمہ اور ان کے شیعوں تک یہ بات نہ پہنچے، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو ان کے تو فخر و مباحت میں اور سبب بن جائے گا، یہ لوگ اور فخر کریں گے کہ ہمارے امام ایسے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی اس واقعے کی خبر ہو، اور تم نے بھی کسی کو نہیں بتانا۔ پھر آپ نے کہا کہ ربی کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، تو کہنے لگے کہ ایسے نہیں میں تمہیں بتاؤں گا، جو کوئی بھی اس گھر میں اس محل میں موجود ہے ان سے کہو چلے جائیں، بالکل سناٹا کر دو، صرف میں اور تم اس محل میں رہ جائیں۔ تو میں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ جب سب چلے گئے اور تنہائی ہوئی، میں نے کہا اب تو بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے 3 دفعہ تلوار نکالی اور امام جعفر صادق کو آپ نے اتنی عزت کے ساتھ بھیج دیا۔ جب سب لوگوں کی اور تنہائی بھی ہو گئی ہے تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر میں نے یہ بات کسی سے سن لی تو تجھے اور تیری اولاد کو میں قتل کر دوں گا، جو بات میں تجھے اس وقت بتا رہا ہوں، اور تیری تمام دولت اس سے چھین لوں گا۔ کہا نہیں، بالکل نہیں، میں راز رکھوں گا، آپ بتائیں۔ کہنے لگے اے ربی، جب میں نے انہیں بلوایا اور میں ان کے قتل پہ یقیناً میں انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کا کوئی عذر قبول نہیں کروں گا، اور کیونکہ میں ان کی عزت مدینے میں دیکھ آیا ہوں، مکے میں دیکھ آیا ہوں کہ لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کو بہت پرہیزگار اور با اخلاق مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، زاہد مانتے ہیں، تو میں اس لیے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے تھا۔ اور جب میں نے پہلی مرتبہ ان کے قتل کا ارادہ کیا اور بالشت برابر تلوار نیام سے نکالی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے رسول خدا میرے سامنے ہے، اور وہ امام جعفر صادق اور میرے درمیان حائل ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور آستینیں چڑھی ہوئی تھی، اور آپ انتہائی غصے کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اور جیسے میں نے جناب رسول خدا کو دیکھا، تو جب میں نے ایک ہاتھ کے برابر، ایک بالشت کے برابر تلوار نکالی تھی، میں نے جلدی سے تلوار واپس ڈال دی، کیونکہ میرے سامنے رسول خدا تھے۔ لیکن پھر میں نے دوسری مرتبہ ارادہ کیا اور اب ایک ہاتھ کے برابر تلوار نیام سے نکالی، تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ رسول خدا جناب امام جعفر صادق کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب آپ پہلے سے بھی زیادہ میرے قریب آ گئے، یعنی پہلے ذرا دور تھے، اب اور میرے قریب ہو گئے، اور بہت زیادہ غصے میں اس طرح کھڑے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ رسول خدا اتنے غصے میں ہیں کہ جیسے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں جعفر کا ارادہ قتل کرتا ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیتے، اس لیے میں نے دوبارہ تلوار نیام میں داخل کر لی۔ لیکن میں نے جب دوبارہ امام جعفر صادق کی طرف دیکھا تو پھر مجھے غصہ آیا، اور میں نے کہا کہ نہیں، میں انہیں قتل ہی کر دوں گا، یہ مجھے ایسے ہی کوئی خیالی منظر ہے جو جنات کے افعال ہوتے ہیں، کوئی ایسے مجھے نظر آ رہا ہے کہ رسول خدا سامنے ہیں
اور وہ نہیں ہے، یہ میرے اپنے دماغ کا خیال ہے۔ یہ سوچ کے کہتا ہے کہ میں نے تلوار پوری باہر نکال لی، اور مجھے یہ سوچ کے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ رسول خدا سامنے کھڑے ہیں۔ اب جب میں نے پوری نیام سے تلوار باہر نکالی تو اس دفعہ میں نے دیکھا حضرت بالکل میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور امام جعفر صادق پیچھے ہیں۔ آپ کی آستینیں الٹی ہوئی ہیں، انتہائی غصے میں ہیں، اور میرے اتنے قریب تھے، اتنے نزدیک تھے کہ آپ کا ہاتھ مجھے لگ جاتا۔ اور جب میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی آنکھیں غصے میں سرخ تھیں اور آپ انتہائی شدید غصے میں تھے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ مجھے قتل کر دیں گے اور مجھے مار دیں گے۔ اور بس میں فوراً اس ارادے سے پلٹا، میں نے سر نیچے جھکا لیا، اور اسی لیے میں نے سر نیچے جھکایا تھا کہ میں نے کہا کہ میں نے تلوار نیام میں ڈال لی اور میں نے سر نیچے جھکا لیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے ان کی عزت کرنی ہے، یہ فاطمہ بیوی کی اولاد ہیں۔ تو یہ محمد بن ربیع کہتے ہیں کہ یہ واقعہ منصور کے مرنے کے بعد پھر انہوں نے بیان کیا۔ میرے مولا اس دور میں، اس مشکل دور میں، آپ ایسے وقت میں آپ وہاں پہ زندگی گزار رہے تھے اور آپ رہ رہے تھے۔ یہ وہ مشکل وقت تھا کہ جب سادات کی کوئی اس شخص نے سوائے قتل و غارت کی کوئی منزلت نہ رکھی تھی۔ میرے مولا آپ فرماتے ہیں کہ سادات حسنی کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیے، جو قید خانوں میں رکھا تھا اور پھر ان کو شہید کیا تھا۔ میرے مولا ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ بہت ضعیف ہو چکے تھے، آپ کو ہر روز یہ خبر آتی تھی کہ آج پھر سادات کو گرفتار کر لیا گیا، آج پھر سادات کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھ کے مولا بہت تڑپ جاتے تھے، اور ایک دن تو اس نے یہ ظلم کیا، میرے مولا اپنے نانا کی قبر پہ بیٹھے تھے، شام کا وقت تھا کہ منصور نے سادات حسنی کی گرفتاری کے لیے ایک فوج بھیجی۔ تقریباً 70-75 آدمی، جن میں کم سن بچے، نوجوان اور بوڑھے سب شامل تھے، گرفتار کر لیے ہیں۔ اور جب یہ ستم رسیدہ قافلہ مدینے سے چلا تو ان کی بے کسی و مجبوری، بے گناہی و بے قصوری کا خیال کر کے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر رو رہا تھا اور بے چین نظر آتا تھا۔ یہ سادات تھے، صاحبان فضل و کمال تھے، جو صورت و سیرت میں بے مثل و بے نظیر تھے، جن کا ایک ایک جوان ہمت و دلیری میں تمام عرب میں مشہور تھا، گلے میں توق پہنے اور ہاتھوں میں دوہری زنجیریں ڈالیں، اور ظاہر ہے جس حساب سے ان کو گرفتار کیا تھا، شرم و حجاب سے گردنیں نیچے کیے، لاغر اونٹ سے اور ان کی ننگی پیٹھوں پر بیٹھے ہوئے مدینہ رسول سے نکل رہے تھے۔ جب میرے مولا کو کسی نوکر نے آ کر یہ بتایا کہ وہ سادات کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، میرے مولا ننگے پیر باہر نکل کے کھڑے ہوئے، اور آپ بے چین تھے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے تھے کہ مظلوم سادات کا قافلہ ادھر سے گزرا۔ امام نے جب یہ حال دیکھی کہ کسی کے پیر میں زنجیر ہے، کسی کے گلے میں توق ہے، کسی کی مشقیں کسی ہیں، کسی کے پیر اونٹ کے پیٹ سے بندھے ہوئے ہیں، اور معصوم بچے چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں،
اور سادات سر جھکائے ہوئے، زنجیریں پہنے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ زار زار رونے لگے اور فرمایا خدا کی قسم آج کے بعد سے حرمت حرم خدا اور رسول خدا محفوظ نہ رہے گی۔ خدا کی قسم قوم انصار سے جو معاہدہ حضرت رسول خدا نے لیا تھا، یعنی ان کی اولاد کی حفاظت کا وہ معاہدہ یہ بھول گئے۔ حضرت کی پریشانی کا اس وقت یہ عالم تھا کہ آپ کی ردائے مبارک دوش اقدس سے گر گئی۔ اس واقعے پر اتنا گہرا اثر آپ پر پڑا کہ آپ بیمار پڑ گئے، اور آپ چاہتے تھے کہ اپنے چچا حضرت عبداللہ محض تک جائیں اور تسلی دیں، مگر منصور نے آپ تک جانے نہ دیا۔ منصور نے آپ کو مدینے تو بھیج دیا، لیکن اس کو چین نہیں تھا، اور اس نے خفیہ طریقے سے یہ کہا کہ دیکھو، اگر جعفر صادق ابھی بھی اسی طرح سے اپنے تمام کام سر انجام دے رہے ہیں تو ان کے گھر کو آگ لگا دو۔ اور کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا کہ جس وقت میرے مولا کے گھر کو چاروں طرف سے آگ لگا دی، اور گھر کا آگ لگانا تھا کہ امام جعفر صادق، گھر میں ایک شور تھا، ظاہر رات کا وقت ہو، سب سو رہے ہوں اور ایک دم آگ لگ جائے، کیسی بے چینی ہوتی، کیسا شور ہوتا ہے۔ میرے مولا کے گھر میں تو صرف ایک کنواں تھا جس سے پانی نکالنا تھا۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم، عبداللہ، عباس، علی جو بیٹے تھے آپ کے، بہنوں کو اٹھا رہے تھے، سارے گھر والوں کو اٹھا رہے تھے۔ کوئی بہن کے سر پہ چادر دیتا تھا، اور میرے مولا امام جعفر صادق بیٹیوں کے سر پہ اپنی ابا اتار کر ڈالی، اور آپ زارو قطار رو رہے تھے۔ نوکر نے آ کے پوچھا، مولا آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نزدیک آ کر بابا کے بیٹھ گئے، بابا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے کہا، بابا آپ کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ میرے مولا امام موسیٰ کاظم کے چہرے کو بلند کر کے کہتے ہیں، بیٹا تو نے دیکھا جب گھر کو آگ لگتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ موسیٰ کاظم تو نے دیکھا تیری بہنوں کی بے قراری کیسی تھی، بہنیں کتنی بے چین تھیں، کتنی پریشان تھیں، لیکن تم بھائی موجود تھے، میں باپ موجود تھا، ہم نے انہیں تسلی دی۔ موسیٰ کاظم شام غریبہ میں، کربلا میں خیموں میں آگ لگی، چاروں طرف بیویاں تھیں، ننگے سر تھیں اور خیموں میں آگ تھی، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ میں اس آگ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میرے مولا نے اس ظلم کو دیکھا، سادات حسنی کے ظلم کو دیکھا، اور میرے امام بیمار ہو گئے۔ اور پھر منصور نے کہا جو وہاں کا گورنر تھا کہ ان کو انگور بھیجو، اور جس میں زہر تھا۔ جیسے ہی میرے مولا نے انگور کھائے، میرے مولا کی حالت خراب ہوئی، الٹی خون کی آئی، سب لوگ چاروں طرف اکٹھے ہو گئے، بیٹیاں بیٹھ گئیں۔ میرے مولا اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے، بیٹیوں کو تو ویسے ہی باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بار بار آ کے کہتی تھی بابا کے لیے کسی اور حکیم کو بلاؤ، ہمارا بابا جلد ٹھیک ہو جائے۔ میرے مولا امام جعفر صادق بیٹیوں کی بے قراری دیکھتے تھے، لیکن جب 15 تاریخ آئی، میرے مولا نے سب کو بلایا، بیٹوں کو بلایا،
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلا کر آپ نے تسلی و تشفی دی، اور پھر آپ نے امام موسیٰ کاظم کو پاس بلا کر کہا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ جب آپ پاس بیٹھ گئے تو آپ نے ایک ایک چیز نکال کر امامت کی دینی شروع کی۔ یہ ابا ہے، یہ امامہ ہے، اور جو بھی اسرار امامت تھے سارے آپ نے جناب امام موسیٰ کاظم کو دیے۔ اور پھر میرے مولا نے کچھ چند کاغذوں کے پرزے نکالے، اپنے ہاتھ پہ رکھے، اور میرے مولا اس درد سے تڑپ کر روئے کہ امام موسیٰ کاظم بھی رونے لگے، سب رونے لگے۔ امام موسیٰ کاظم نے پوچھا، بابا آپ نے سب چیزیں مجھے دی ہیں، لیکن ان کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ کے آپ اس قدر بےتاب ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ میرے مولا نے رو کر کہا، میرے لال، یہ میری دادی فاطمہ کے اس خط کے ٹکڑے ہیں جو میرے جد امجد رسول خدا نے انہیں لکھ کر دیا تھا، اور یہ وہ ٹکڑے ہیں کہ جو دربار میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور میری دادی نے چن کر انہیں رکھا تھا، اور یہ وہ خط کے ٹکڑے ہیں کہ جو میری دادی 18 سال کی عمر میں چنتے چنتے بوڑھی ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ میرے مولا نے سب بیٹیوں کو پیار کیا، جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، انہیں بار بار پیار کرتے تھے۔ جناب فاطمہ بار بار آ کے بابا کی پیشانی کا بوسہ لیتی تھی۔ پھر میرے مولا نے کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، بیٹا سب کو کہو کہ بس اب الوداع ہے۔ امام موسیٰ کاظم بابا کے پاس بیٹھے ہیں، اور میرے مولا نے خون کی الٹی جب آئی ہے، ایک دفعہ مڑ کے اپنے لال کو دیکھا، جناب موسیٰ کاظم بے قرار تھے۔ کہا بیٹا مجھے کفن دو گے، اس لوگ کفن دو گے، مجھے قبر میں اتاریں گے، لیکن ہائے میرے مظلوم موسیٰ، تیرا وقت کیسا ہوگا کہ تیرے پاس نہ کوئی بھائی ہوگا نہ بیٹا ہوگا، اور تیرا جنازہ تو مظلوم، اے میرے مظلوم لال، اے میرے مظلوم بیٹے، کس طرح سے بغداد کے پل پہ ہوگا۔ میرے مولا اس وقت بھی بیٹے کی بے کسی کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ پھر میرے مولا نے کہا میرے لال، میری بیٹیوں کا خیال کرنا، اور آپ نے اپنے رب کا نام لیا، شکر خداوندی کیا، جناب آواز دے کے کہا میرے جد رسول خدا آ گئے ہیں، وہ دیکھو میری دادی زہرا آ گئی ہیں۔ جناب امام موسیٰ کاظم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب جنازہ لے کر جا رہے تھے تو بیٹیوں کی حالت بہت خراب تھی، بار بار کفن چادر ہٹا کر دیکھتی تھی اور کہتی تھی بابا ایک دفعہ آواز دے لے۔ بابا جیسے فاطمہ کو آواز دیتے تھے، اسے ایک دفعہ آواز دے لو۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باراللہ اس ذکر کے صدقے، اس پرسے کے صدقے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا۔ یا امام زمانہ، یا جناب پنجتن پاک بارہ امام چہارتہ معصومین، اے وقت کے امام، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد دینا، اے میرے مولا بے روزگار کو روزگار دینا، پریشان حال کی پریشانیاں دور کر دینا، مقروض کے قرض ادا کر دینا، اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر دینا۔ اے میرے مولا ہمارے
مومن اور مومنہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دینا ہے میرے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔